رکو ذرا، صبر کرو۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ایک بڑا ہی مزیدار ٹاپک ہے، اور آئی ایم شیور یو آل ول لائک دس ویڈیو، کیونکہ ایسی ویڈیو میں نے کبھی نہیں بنائی اور کبھی میں نے ایسی چیزیں بنانے کا سوچا بھی نہیں، لیکن آج میں نے کہا آج کچھ ایسا بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ایک بڑا ہی ہم نے اپنے اس ٹاپک کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے اپنی زندگی میں، اب کہتے ہیں وہ ہے مسلم یونٹی، ٹھیک ہے۔ اور اس ٹائم کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایک اور فن فیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ دیر آر آلموسٹ اپروکسیمیٹلی 50 مسلم کنٹری ان دا ورلڈ، لیکن ان میں کوئی بھی یونائٹیڈ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ یا کنٹری کے اندر ہی۔ میں کسی کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی کنٹری اب مجھے پکا نہیں پتا، شاید کوئی کنٹریز ہوں مسلم کنٹریز یونٹی، اور لیکن اب ہم ماڈرن ٹائم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جو بھی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے وہ پہلے ہماری کنٹری میں آتی ہے، چلو یہ وہ تو سارا فلان، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے اندر سے، ہمارے اندر یہ جو کافر آپ کیسے ہیں یہ چیزیں ڈال دی ہیں، آئی فون 14 پرو میکس PS5، یہ ہمیں گمراہ کریں اپنے راستے سے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ ناچ گانا اور اسموکنگ اور یہ شراب ڈرنکنگ یہ بہت کامن ہو گئی ہے۔ اب ہر کوئی ایسے کول لگنے لگے، میں یہ کر رہا ہوں تو وہ کروں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنا، چاہے ہم USA رشیا ان کے ساتھ اتحاد کر بیٹھے ہیں، کیا کھانے پینے چاہے، ہم نے اپنی اصل مورلز بھول گیا، لیکن یہ اتنے پہلے یہ ابھی تک ہم واپس آ سکتے ہیں اگر ابھی سے ہم سٹیپس لینے شروع کر دیں۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب مسلمانوں میں اتحاد رہتا تھا اور ایک اسلام کی پاور ہوتی تھی پوری دنیا میں۔ اتنا ہی پہلے کا ٹائم نہیں ہے، میں آپ سوچو 1000 سال پہلے چلے، نہیں، میں 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 100 سال، ہاں تقریباً 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب خلافت عثمانیہ ہوتی تھی۔ وہ ایک سلطنت تھی جو پورا اسلام کو ریفلیکٹ کر رہی تھی کہ کیسا ہمارا ریلیجن ہے، اس کے ساری ہماری سوشل مورل ساری ویلیوز تھی، اور ایسی اس سے پہلے بھی سٹیٹس آئی ہوئی ہیں، سلجوق، مغل، پھر اس کا اور بہت سی سلطنتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن یہ لاسٹ تھی جو اینڈ تک رہی تھی۔ لیکن اس کو بھی کیا تھوڑا اندر کی جو یونٹی وہ خراب ہو گئی تھی، اندر سے غدار ٹریٹرس نکلنے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ توڑنے لگے اندر سے سلطنت کو، جس کی وجہ سے کہ وہ بھی ختم ہوگی۔ جو سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان تھے، خلیفہ اول خلیفہ راشد سلطان عبدالحمید، ان کو جہان کا سلطان کہا جاتا تھا، اور وہ اب بات کرتا ہوں کہ وہ کیوں ہے جہان کا سلطان، یہ نہیں کہ پوری دنیا، اب کیا اگر دیکھیں کوئی سلطان ہے، اب کیا پوری دنیا اس کو اپنا سلطان مانے گی؟ نہیں، جو اسلامک ورلڈ تھی اس کا وہ سلطان مان جاتے، خلیفہ تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کو بہت رسپیکٹ، کیونکہ ان کی سلطنت، ان نے جو اپنے ٹائم میں ساری ویلیو دکھائی وہ جیسے ایک اسلامک لیڈر کے پاس ہونی چاہیے، لیکن آئی ایم سوری سے کہ اب ایسا کوئی اسلامک لیڈر ابھی تک نہیں آیا جو ایسی ویلیوز خاص ہے، جو جہاد کو پھر سے بلند کرے اور شہادت کے جذبے کو پھر سے پیدا کرے، لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہمیں سٹیپس لینے ہوں گے آہستہ آہستہ، اور یہ نہ سوچیں کہ میں یہ اسپیچ لیڈرز کے لیے، یہ ہر بندے کا کام ہے، اپنے اندر جذبہ شہادت پیدا کریں، اپنے اندر بتائیں آپ کو کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اب ہر جگہ آپ دیکھیں گے تو کرپشن، لیڈرز کے درمیان لڑائیاں اور یہ وغیرہ وغیرہ، اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جب ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہم باہر ان کے ساتھ کیا لڑیں گے؟ ہمیں پہلے اپنے اندر یونٹی پیدا کرنی ہے،
ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہمیں بتانا ہوگا دنیا کو کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں۔ ہم اگر چاہیں تو میں ایسی چٹکی سے غائب کر سکتے ہیں دنیا میں سے، اللہ چاہے آف کورس۔ اور یہ سب سے بڑی بات ہے ایمان۔ آپ نے اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر ہی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کرسچنز، یہودی جو کافر تھے، ان کو تین سے 4 صدیاں لگی تھی ہمیں ختم کرنے میں۔ اسپین کتنے ٹائم کے ہمارے پاس تھا، ان نے 3 صدیاں انہوں نے لگائی صرف اسپین کو واپس حاصل کرنے میں۔ اور اگر بھی ہم مسلمان آج کھڑے، اور اگر آج بھی، جی ہاں آج بھی اگر ہم کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف، ایک مل کر، ایک ہی امت بن کر کھڑے ہو جائیں، تو آپ بتاؤ وہ کیا کریں گے؟ وہ چھپ جائیں گے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں، وہ سے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑانا چاہتے ہیں۔ یہ یو ایس اے ہوگی، رشیا ہوگی، چائنا ہوگی، یہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑانا، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے درمیان ہو، کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک فائر کھڑے ہو گئے، ان نے ہم میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، ہم سب کو ختم کر دیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ، کہ ہمیں اللہ پہ ایمان رکھنا ہے۔ ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ شہادت پھر سے رائگاں کرنا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست ہے۔ ہم دوستوں کو دشمن سمجھ بیٹھے ہیں اور دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے ہیں، اور لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو یاد کروانا ہے کہ ہم کون ہیں ہم۔ اپنے سے بھی یہ سوال پوچھیں۔ تو اس لیے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہم ہو سکتے ہیں، ابھی بھی ہم یونائٹ ہو سکتے ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بہت مزیدار پوائنٹ ہے سلطان جہان یا جہان سلطان کے بارے میں، مطلب دنیا کا سلطان، لیکن اس سے مطلب وہی، اس سے مراد ہے اسلامک دنیا کا جو سلطان ہے، اور وہ تبھی بنتا ہے اگر اس کے رول کے انڈر مکہ اور مدینہ آتی ہے۔ لیکن میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں مطلب سعودی پرنس بھی وہ اسلام اپنے آپ کو جہان سلطان کہہ دیا، نہیں، جس کے پاس زیادہ تر مسلم کنٹریز آتی ہیں، اس میں ایجپٹ آ جاتی ہے، جارڈن، سیریا، مکہ، مدینہ، پھر اس کے بعد یہ ایشیا والا جو علاقہ ہے، پاکستان، افغانستان، یہ پھر اس کے بعد لیبیا، اور یہ ساری ایتھوپیا، اور افریقن کنٹریز ہوگی، جو یورپین کنٹریز، جو اسلامک کنٹری، انڈونیشیا، ملیشیا، بہت امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، یہ ساری، عراق آف کورس، بغداد، ایک اور بھی مکہ اور مدینہ کے ساتھ بغداد کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ مرکز تھا اسلام کا، بغداد، مکہ، مدینہ، مصر، یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں، اور آف کورس یروشلم، جیسے کہ آتا ہے وہ ابھی اسرائیل کے ہاتھوں میں ہے، اور وہاں پر جو لوگ ظلم جھیل رہے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایسے حالات میں نہیں، وہ ہر دن دیکھتے ہیں، کبھی ان کا خاندان والا مارا، کبھی کون، ہر دن وہ مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ اور اس سے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ سب سے امپورٹنٹ مرکز ہے، صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا اس کو، اور وہاں پر الاقصی مسجد بنائی تھی، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ وہاں بیت المقدس بھی ہے جو مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ تھا۔ تو اس سے ہمیں یونائٹ ہونے کے بعد ہمیں پہلا کام وہ کرنا ہے کہ وہاں سے اسرائیل کو ہٹانا ہے، یروشلم ہم نے واپس لینی ہے۔ ایجپٹ، مکہ، مدینہ، وہ ساری تو ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہی ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے، لیکن یروشلم ہم نے ظلم سے ان مظلوموں کو بچانا ہے جو بھی ظلم جھیل رہے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اس لیے ابھی تک زندہ ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم نے ان کی مدد کرنی ہوگی، ہم نے ان کو سپورٹ دینی ہوگی، ہم نے ان کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ وہ جو ظلم جھیل رہے ہیں وہ شاید ابھی اس ٹائم پہ کوئی مسلمان نہ جھیل رہا ہو، وہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کی چوری ہوگی، وہ ہوگی، لیکن جو ظلم وہ جھیل رہے ہیں، اور یہ اسرائیل بہت بڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بھی ارشاد کیا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر آپ جھگڑا کرو گے تو تم بزدل مانے جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور تم صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ تو اس میں اللہ نے بتایا کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو گے، اگر تم جھگڑا کرو گے تم بزدل ہو جاؤ گے،
تمہاری جو ہمت حوصلہ وہ جاتا رہے گا تم سے، اور تم صبر کرو. ایک دن ایسا دن آئے گا جہاں پر آپ ایک فری ہوگے اور آپ کو انصاف ملے گا. ایسا دن ضرور آئے گا، اور صبر کرو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے. ہم ایسے ڈیسیجن لینے تو یہ وہ چلو یہ پرائم منسٹر بنا اس کی بھاڑی وہ، ایسے نہیں. صبر کرو اور آپس میں جھگڑا بالکل نہیں کریں. یہ میں پولیٹیکل لیڈرز کے لیے یہ ایک بہت بڑا میسیج دے رہا ہوں کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو. یار بھائی آپ خود جھگڑو گے تو قوم کا کیا ہوگا؟ ہم آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں اور اس سے ہم بزدل ہو جاتے ہیں اندر سے. ہم سنتے ہیں بس ان کے ساتھ لڑائی کرنی. ہم باہر والی طاقت کو دیکھ ہی نہیں رہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ ہمیں آپس میں لڑا رہی ہے اور وہ سارا. اچھا، ایک اور کوشچن آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ یہ جہان سلطان یہ کیا ہے؟ یار بھائی میں نے جیسے بھی آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو مطلب مکہ اور مدینہ اور سارے مسلم ایریاز اس کے انڈر ہوں وہ جہان سلطان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یا تو کسی چھوٹے سے قصبے کا بندہ بھی ہوتا ہے یا کسی بڑے عہدے پہ کوئی امیر آدمی بھی ہوتا ہے. لیکن جب تک اس کے دل میں اللہ سے محبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کے اندر جذبہ ایمان جذبہ شہادت ہے، تو پھر وہ جہان سلطان بن سکتا ہے. اب ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا دن آئے جس دن وہ ایسا کوئی بندہ آئے جو یروشلم کشمیر کو ظلم سے بچا لے اور ایسی ایک سٹیٹ بنائے کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے. کیونکہ ایک ہم مسلم یونائٹ ہو جائے تو اس کا کافر چھٹی کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم بس یہی دعا کریں کہ ایسا کوئی بندہ آئے جو یونائٹ کر لے سارے مسلمانوں کو، جو یروشلم کشمیر ایسے علاقوں کو بچا لے ظلم سے. ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ ایسا کچھ. جیسے کہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خلیفہ اول تھے سلطان عبدالحمید، وہ مسلم یونٹی کے لیے بہت ان نے جد و جہد کی، اور بہت سے لوگ آئے ہوئے، مطلب صرف وہ نہیں تھے، اس کے بعد بھی لوگ آئے، جیسے کہ ایک بہت پرفیکٹ سمبل ہے علامہ اقبال کی. میں صرف پاکستان کو کوٹ نہیں کر رہا، مطلب اور بھی لوگ ہوں گے لیکن جن کا مجھے پتہ ہے ان میں سے علامہ اقبال ہے. علامہ اقبال جو ایسی شخصیت جو صرف مسلمانوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا خواب دکھا، وہ شخصیت، وہ پہلے مسلمان جو مسجد قطبہ نے اذان دی اور نماز پڑھی جب سے کفار نے اسپین کو فتح کیا تھا. واپس جب انہیں واپس لیا اس کے بعد وہ پہلی شخصیت تھے جن نے وہاں نماز پڑھی اور وہاں اذان دی. تو ان کی بات ہمیں لینی چاہیے کہ انہوں نے یہی کہا کہ نیل کے ساحل سے، مطلب فرام دا شور آف نائل ٹو دا لینڈ آف کاشگر بی یونائٹیڈ فار دا پروٹیکشن حرم. یہ سب ان کی شاعری کا ایک لفظ ہے لیکن مجھے اردو میں اتنا یاد نہیں، تو اس سے میں کہ نیل کے ساحل سے لے کر کاشگر کے جگہ تک سب مسلم یونائٹ ہو جائیں فار دی پروٹیکشن حرم. اب یہ اب اردو میں خود دیکھنا اس کی شاعری، لیکن انہوں نے ایک ملت کا ایک آئیڈیا دیا تھا کہ مسلمان جہاں بھی ہو، ترانی ہو، افغانی ہو، ٹرکی میں رہتا ہو، پاکستان میں، وہ سب جب تک کوئی یونائٹڈ ہے وہ سب ایک ہی ہیں. تو انہوں نے شاعری میں بہت سے ایسے پوائنٹس کیے تھے. اب ان کی شاعری ضرور جا کے دیکھنا، اور یہ بھی شعر سرچ کرنا، یہ نیل کے ساحل سے لے کر کاشگر تک، تو وہ والا شعر بھی دیکھنا. ان نے بہت سے پوائنٹس دیے تھے جن میں ان نے مسلم یونٹی کے بارے میں بتایا تھا. تو یہاں پر میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں. ویڈیو پسند آئی تو مسٹ لائک شیئر سبسکرائب، اور پلیز شیئر کرنا اس ویڈیو کو آگے تک، کیونکہ دس از اے ویری انسپائریشنل موٹیویشنل کائنڈ آف ویڈیو، اور اینڈ آئی ہوپ یو گاٹ مائی میسیج اباؤٹ دس ویڈیو. ٹھیک ہے، آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اپنے خاندان والوں کو شیئر کریں، اور یہ میسیج ان تک پہنچائیں اس یونٹی کے بارے میں کہ ہمیں کیوں یونائٹ ہونا چاہیے. تو اس لیے پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ. لیکن ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اگر مجھے کبھی ایسا چانس ملے یا میں ایسی کوئی پوزیشن میں آؤں کہ میں رول کروں، لیڈ کروں لوگوں کو، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اسرائیل، USA، چائنا کو جلا کے راکھ کر دوں گا.